بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ صاحبزادی سیدہ امۃ القدوس بیگم صاحبہ۔ مضمون مصباح عمر، تیمہ پوری، میسور، انڈیا۔ 24 اگست سن 2023 کی دوپہر یہ دکھ بھری اور افسوسناک خبر فضا میں گشت کر رہی تھی کہ سیدہ بیگم صاحبہ، جو صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب مرحوم سابق ناظر اعلیٰ و امیر مقامی قادیان تھیں، ہم سب کو داغ مفارقت دے کر رحلت فرما گئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ یہ غم میں لپٹی ہوئی خبر بھارت کے تمام باسیوں مرد و زن پر بجلی کی طرح گری، اور یہ نہایت تکلیف دہ اور عظیم سانحہ سے کم نہ تھی۔ قادیان اور سارے بھارت میں آپ کی پہچان حضرت آپا جان کے نام سے تھی۔ چھوٹا بڑا ہر کوئی ہی آپ کو آپا جان کے نام سے جانتا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کا کوئی فرد ہونا چاہیے۔ آپ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بہو اور خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فرد ہونے کے ناطے اس ارشاد پر مکمل طور پر عمل کیا۔ ہم سفر کی مستقل جدائی کے بعد تنہا زندگی بسر کرنا کس قدر کٹھن اور دشوار گزار مرحلہ تھا، لیکن آپ نے اس وقت کو بڑے حوصلے سے گزارا۔ آپ کے تمام بچے بیرون ملک مقیم تھے اور آپ کی رہائش کے لیے تمام تر سہولتیں ہر کسی کے پاس موجود تھیں، لیکن آپ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا پاس تھا۔ اطاعت ضروری تھی، چنانچہ قادیان میں رہائش کو ترجیح دی۔ اپنی بیماری کے آخری دنوں میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی باقاعدہ اجازت سے ربوہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ وفات کے بعد قادیان بہشتی مقبرہ میں آپ کی تدفین چار دیواری میں اپنے شوہر کے پہلو میں عمل میں آئی۔ آپ کی نماز جنازہ مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد صدر انجمن احمدیہ قادیان نے پڑھائی اور تدفین کے بعد دعا بھی کرائی۔ تقسیم ملک کے بعد سنگین اور نامساعد حالات میں 1955 میں صدر لجنہ مالا بھارت ہونے کی اہم ذمہ داری کو کمال خوبی سے ادا کرتے ہوئے بھارت کی تمام شہری اور دیہاتی جماعتوں میں لجنات کی مجالس کو اثر نو قائم کیا۔ ان کی تعلیم و تربیت اور تنظیم نو کا کام کوئی معمولی کام نہیں تھا، بلکہ جوئے شیر لانے کا مصداق تھا۔ آپ کی ان خدمات کا عرصہ 46 سال پر محیط ہے۔ بھارت ایک وسیع و عریض ملک ہے، دور دراز کے علاقوں پر پھیلا ہوا ہے۔ کشمیر سے کنیا کماری تک کی ساری جماعتوں میں لجنہ کی مجالس کو کور کیا۔ مجالس کے قیام کے لیے عند ضرورت جماعتوں میں ہنگامی دورے بھی کیے۔ ان کی تعلیم و تربیت اور تنظیم نو کے فرائض کو نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ لجنہ مالا بھارت کی ترقیات میں آپ کی بھرپور کاوشوں کا ہاتھ شامل ہے۔ ہندوستان کی درجنوں احمدیہ مساجد کے افتتاح کے موقع پر اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں۔ آپ اپنے خاوند کے ساتھ آخری سفر جنوبی ہند کی ریاست کیرالہ میں نصف درجن سے زائد احمدیہ مساجد کے افتتاح کے موقع پر بھی موجود تھیں۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری سفر رہا۔ خاکسار کے شوہر کی درخواست پر دوران سفر خاکسار کے غریب خانہ پر ناشتہ کی دعوت پر وفد کے ہمراہ تشریف لائیں۔ یہ ہماری فیملی کے لیے انتہائی خوشی کی گھڑی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کل ہی کی بات ہو۔ میرے اور میری دونوں بیٹیوں کے ساتھ وقت گزارا اور کہنے لگیں یہ بہت خوشگوار جگہ ہے، مجھے بہت سکون اور آرام مل رہا ہے، یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن سلسلہ کے کام ہیں، جانا ضروری ہے۔ اس موقع پر آپ نے ہمیں اپنے ساتھ تصاویر بنوانے کی اجازت بھی دی، جو آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ یہ ہمارے لیے انمول تحفہ ہیں۔ آپ انفرادی طور پر بھی ایک کامیاب اور ذمہ دار خاتون تھیں۔ کب، کیسے، کس سے، کس طرح بات کرنی ہے، خوب اچھی طرح جانتی تھیں۔ حکمت عملی سے بخوبی معاملات کو نپٹا لیتیں۔ جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر ذاتی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، ہر طرح سے ان کا خیال رکھتیں اور ہر ایک سے پیار، محبت اور شفقت سے پیش آتیں۔ آپ نے اپنے شوہر سے زندگی بھر وفا کا رشتہ نبھایا
اور ان کی جدائی کے صدمے کو بہت صبر سے برداشت کیا۔ درویشان قادیان کے ساتھ درویشانہ زندگی گزارنے کو ترجیح دی اور ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا۔ ہر سکھ دکھ میں ساتھ نبھایا، راضی برضا رہیں۔ راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو، ہمیشہ پیش نظر رہا۔ اپنے شوہر کے فرائض منصبی کی ادائیگی میں بھرپور اور غیر معمولی تعاون کیا۔ بھارت کے تبلیغی و تربیتی دوروں میں بھی ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں۔ ایک طرف شوہر کے فرائض منصبی جن میں تبلیغ اسلام اور احباب جماعت کی تعلیم و تربیت اور بہبود شامل تھی، اور دوسری طرف لجنات کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ کی اپنی ذمہ داریاں تھیں۔ درویشان قادیان کی ہر خوشی اور غم میں برابر شریک رہیں۔ درویشان قادیان کی بے شمار بچیوں کی شادیوں پر بنفس نفیس شرکت فرماتی۔ ان نوخیز دلہنوں کے سروں پر شفقت، محبت اور پیار سے ہاتھ پھیر کر اپنی بیٹیوں کی طرح دعاؤں سے رخصت کرتیں، جیسے وہ خود دلہن کی ماں ہوں۔ اور اکثر یہ بھی دیکھا اور سنا گیا ہے کہ کسی کے علم میں لائے بنا ان دلہنوں کو اپنے طور پر تحفہ و تحائف بھی پیش کرتیں۔ یتیم بچیوں کا خاص خیال رکھتیں، ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیتی تھیں کہ وہ یتیم اور بے سہارا ہیں۔ بے یار و مددگار بچیوں کی مددگار تھیں۔ بلا شبہ وہ اہل قادیان کے لیے ایک شفیق ماں کا مقام رکھتی تھیں۔ آپ کے ملک اور بیرون ملک بالخصوص قادیان میں بہت سے چاہنے والے ہیں جنہوں نے آپ کی صحبت سے فیض پایا۔ وہ آپ کی سیرت و سوانے پر بہت کچھ لکھیں گی۔ فی الوقت خاکسار نے ایک ادنیٰ اور معمولی سی کوشش کی ہے کہ آپ کے متعلق کچھ قلم بند کر سکوں۔ حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے آپ کے حوالے سے ایک مکمل خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جس میں فرمایا کہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی صرف نیک یادیں ہوتی ہیں، جو نافع الناس ہوتے ہیں، جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عملی نمونہ ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جو خلافت احمدیہ سے حقیقی وفا رکھنے والے ہوتے ہیں، جو حقوق العباد کی ادائیگی کی حد المقدور کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہمہ وقت کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے لیے ہر زبان سے صرف تعریفی کلمات ہی نکلتے ہیں، اور یوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ حوالہ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ہے، بحوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 15 ستمبر سن 2023۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مرحومہ کی تینوں صاحبزادیوں امت الرؤوف، امت الکریم کوکب، امت العلیم اور بیٹے صاحبزادہ مرزا کلیم احمد سلمہ اللہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ موت اس کی ہے جس پر زمانہ کرے افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ آواز مرزا عمران احسن۔